اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد الف زبر لام ال ح زبر میم حم۔ یہ جزم کا قانون ہے۔ جزم والا حرف جو ہے بیچارہ محتاج ہوتا ہے کہ وہ پچھلے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے۔ الحمد للہ، لام کو لمبا کریں گے کیونکہ کھڑا زبر ہے، شد بھی ہے، شد والا حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے، یہ آپ کو بتا چکے ہیں۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض، فاطر زبر توئے کو موٹا پڑھنا ہے، رے کو سین میں ہم نے ادغام کرنا ہے، ملانا ہے، الف لام نہیں پڑھنا، یہ جو الف لام ہے اس کو نہیں پڑھنا، سین کو پڑھنا ہے۔ کیوں؟ سوال یہ ہے، تو جواب یہ ہے کہ یہ سین پر شد ہے، تو شد والے حرف سے پہلے اگر الف لام آ جائے تو وہ نہیں پڑھا جاتا۔ فاطر السماوات، سما میم کو بھی لمبا کریں گے، وا کو بھی کیونکہ کھڑا الف، والارض جاعل الملائکۃ، جاعل لام کو لام میں ملائیں گے، ملائکۃ لام کو اس پر مد ہے، 3 الف کے برابر اس کو کھینچ سکتے ہیں، ملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ، اولی کے اس کو لمبا کریں کیونکہ یا پر مد ہے، اجنحۃ تے کے سامنے آگے میم ہے، میم پر شد ہے تو اس کو اس میں ملائیں گے، اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو ایک آیت ہم نے پڑھی ہے اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اسی کی تعریفیں ہیں، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، ملائکہ اس نے بنائے ہیں جو پر رکھتے ہیں، کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں، کسی کے 4 پر ہیں، تو اسی طرح وہ اپنی مخلوق کو زیادہ نعمتیں دیتا رہتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ دے سکتا ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک کی صبح صبح ہم نے تعریف کی ہے اور اس کے اختیارات کو ملاحظہ کیا ہے۔ سورہ فاطر میں، سورہ فاطر کی پہلی آیت ہم نے تلاوت کی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ۔